اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اور جس موضوع کے اوپر ہم بحث کریں گے وہ فقہ ہے۔ فقہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، انسانی زندگی میں فقہ کی کیا ضرورت ہے، سب سے پہلے آج ہم اس پوائنٹ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی انسان کو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یعنی اشرف المخلوقات کے کیا میننگ ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو شرف عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے باقی مخلوقات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات اور عزت اور فضیلت دی ہے کس چیز کے ساتھ؟ جیسا کہ ہم مرحلہ تمہیدیہ میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس عقل کے ذریعے اگرچہ انسان کو شہوات دی ہیں، ساتھ عقل بھی دی ہے، اگر انسان کی عقل ان شہوات کے اوپر غالب رہے تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا انسان اس عقل کی بنیاد کے اوپر باقی مخلوقات سے افضل ہے، اشرف ہے، اسے فضیلت حاصل ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان کی عقل اس کے شہوات کے اوپر غالب رہے تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن، قیامت کے دن، یوم حساب کے دن اسی عقل کی بنیاد پہ پنش کرے گی، اسی عقل کے بنیاد پہ ثواب اور جزا اور سزا ہوگی۔ اور جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساتھ جو ہے وہ انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا ہے۔ انسان اس زمین میں خلیفہ ہے، انسان اس زمین میں نائب ہے، یعنی انسان نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا، اور انسان اس زمین میں، اس کائنات میں امین ہے، یعنی نائب ہے، یعنی امین ہے، یعنی یہ کائنات انسان کے پاس امانت ہے، انسان اس میں خیانت نہیں کر سکتا، انسان اسے آلودہ نہیں کر سکتا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے حیات انسانی ہی ممکن نہ ہو۔ جیسا کہ اب ہم نے جو ہے وہ اس کائنات کو، اس زمین کو بہت زیادہ آلودہ کر دیا ہے۔ انسان اس زمین میں خلیفہ تھا، نائب تھا، ہمیشہ نہیں رہنا تھا اور امین تھا، لیکن ہم نے یہاں پر بھی خیانت کی ہے، ہم نے اس کو اس حد تک آلودہ کر دیا ہے کہ حیات انسانی ہی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ عقل دی ہے، اور زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو باقی حیوانات کی طرح خلق نہیں کیا۔ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے جیسے عقل عطا کی، رسول باطنی عطا کیا، ضمیر عطا کیا، ساتھ ہی انبیاء کو دستور اور شریعت اور آئین دے کر بھیجا۔ ہمیشہ انبیاء آتے رہے دستور اور آئین لے کر،
جس دستور اور آئین پر انسان عمل کر کے کمال کی طرف، بلندی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان بلندی کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے، اور یہ کمال اس کی عبودیت میں ہے۔ جیسے جیسے ہم عبودیت کی منازل کو طے کرتے جائیں گے، ایسے ایسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہم نے جو ترقی ہے وہ عبودیت میں کرنی ہے۔ ہم مولا نہیں ہیں، مولا حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے عبودیت میں ترقی کرنی ہے۔ جتنی ہم عبودیت میں، بندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے، اسی طرح ہمارے اندر حریت اور آزادی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فرما رہی ہے کہ میں نے اپنے حبیب، اپنے بندے کو معراج کے اوپر لے گیا۔ یعنی ہم نے ترقی جو ہے وہ عبودیت میں کرنی ہے، ہم مولا اور آقا نہیں ہیں۔ لہذا انسان کی تخلیق کی غرض و غایت ہی یہ ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان عبودیت میں، بندگی میں جیسے آگے بڑھتا جائے گا، ایسے کمال کی طرف بڑھتا جائے گا، اور ایسے اس کے اندر بندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حریت آتی جائے گی، آزادی آتی جائے گی۔ لہذا اور یہ عبودیت کے مراحل انسان کیسے طے کر سکتا ہے؟ جب انسان اوامر الہی اور نواہی کے اوپر عمل پیرا ہوگا۔ جس چیز سے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرے گا، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رکے گا۔ تو اسی چیز میں بندگی ہے، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب، یہی بندگی ہے، یہی طاعت ہے۔ اور جتنا انسان طاعت میں اور بندگی میں آگے بڑھتا جائے گا، اسی طرح کمال کی طرف بڑھتا جائے گا۔ تو لذا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اس زمین میں خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور انسان کی ترقی کے لیے انبیاء کو مبعوث برسالت کیا ہے، اور انبیاء دستور اور آئین لے کر آتے رہے ہیں کہ جس دستور اور آئین کے اوپر عمل کر کے انسان کمال کی طرف جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اسلامی شریعت کی جو عمارت ہے اس کے 3 ستون ہیں۔ پہلا جو ستون ہے وہ عقائد ہے، کہ انسان معارف الہی کو، عقائد کو دلائل اور براہین کے ذریعے ثابت کرے کہ توحید کے کیا میننگ ہیں، توحید کے اوپر کیا دلیل ہے، نبوت کے کیا میننگ ہیں، اور نبوت کے اوپر کیا دلیل ہے، اور سید الرسل آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور عقیدہ امامت، عقیدہ قیامت، یوم حساب ہوگا، اس کے اوپر بلیو، اس کے اوپر عقیدہ براہین کے ذریعے دلیل کے ساتھ قائم کرنا۔ اسلامی شریعت کا جو دوسرا ستون ہے وہ ایتھکس اور اخلاقیات ہیں، کہ انسان امین ہو۔ ایتھکس اور اخلاقیات میں ہم مسلمان بہت پیچھے چلے گئے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم امین نہیں رہے، حتیٰ کہ ہم اس باڈی کے اوپر بھی امین نہیں ہیں۔ ہم اس کائنات میں کے ساتھ بھی امانت میں خیانت کر رہے ہیں،
یہ جو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس فضا کو آلودہ کرنا یہ بھی ایک خیانت ہے. نہ ہمارے ہاں ڈسپلن ہے، نہ ہمارے ہاں امور منظم ہیں، نہ ہم مؤدب ہیں، ادب بھی ہماری طرف سے چلا گیا ہے. تو ایتھکس اور اخلاقیات میں جو اسلامی شریعت اور دستور اور آئین کا دوسرا ستون ہے، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور جو تیسرا ستون ہے وہ احکام الہی ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں. عبادات کے میننگ کہ وہ احکام کہ جن کے انجام دینے میں قصد قربت شرط ہے، جیسا کہ نماز ہے یہ عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، حج ہے عبادت ہے، زکوٰۃ ہے عبادت ہے، خمس ہے عبادت ہے. یہ سارے کے سارے چیپٹر یہ عبادت ہیں، یہ عبادات کے دائرے میں آتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ہیں. معاملات جسے ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. ایگریمنٹ بعض دفعہ ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، یا ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہی ہے. تو دیکھیں ہمیں عبادات اور معاملات کا علم ہونا چاہیے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، کیا یہ اسلامی دستور اور آئین کی نظر میں جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے. ہمیشہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں الفقہ ثم متجر، کہ پہلے آپ جو ہے وہ بزنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بزنس کے پرنسپل اور اصول سیکھیں پھر بزنس کریں، تاکہ آپ کو حلال اور حرام سے بچ پائیں، تاکہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، آپ فرق کر پائیں کہ یہ بزنس جو ہے یہ حلال ہے اور یہ بزنس حرام ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اس زمین میں خلیفہ بنایا ہے، انسان کے لیے انبیاء کو اور ائمہ علیہ السلام کو ہادی بنا کر بھیجا ہے اور دستور اور آئین دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان اس دستور اور آئین پر عمل کر کے کمال کے درجے کے پر جائے. یہ دستور اور آئین خود بھی کامل ہے اور آپ کو بھی کمال کی طرف لے جائے گا. اس میں کوئی چیپٹر مس نہیں ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں ایتھکس اور اخلاقیات بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں. تو لہذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ فقہ کی انسانی زندگی میں کیا ضرورت ہے. فقہ کے بغیر جو ہے وہ ہم کیسے عمل کریں گے، کیسے ہم روزمرہ کے جو ہے وہ احکام کے اوپر عمل کریں گے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آج ہم فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ احکام الہیہ کے سیکھنے کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں جب ہم یہ بلیو رکھتے ہیں، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے جو سید الرسل اور اہل بیت کے گھر پر نازل ہوا تھا، یعنی کچھ احکام ہیں جو ہماری گردن پر ہیں، اور جب ہم یہ عقیدہ اور بلیو رکھتے ہیں کہ کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے، کوئی شریعت ہے کہ جو سید الرسل اور اہل بیت کے اوپر نازل ہوئی تھی، یعنی کچھ احکام ہیں کہ جو ہماری گردن کے اوپر ہیں کہ جن کو ہم نے بجا لانا ہے، تو ہم احکام کو کیسے بجا لائیں گے؟ پہلے ہم ان احکام کی معرفت حاصل کریں گے، پہلے ہم ان احکام کو سیکھیں گے،
پھر ہم ان کے اوپر عمل انجام دیں گے۔ تو پہلے ہم احکام سیکھیں گے، پھر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے۔ تو سیکھنے کا مرحلہ اور معرفت کا مرحلہ پہلے ہوگا، اس کے بعد عمل کا مرحلہ آئے گا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ احکام الہیہ کو سیکھنے کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں کہ میں ایسے مسلمان سے بیزار ہوں، ایسے مسلمان سے غضبناک ہوں، بیزار ہوں کہ جو اپنے دین کے مسائل اور معارف دینیہ، احکام الہیہ کے بارے میں ہفتے میں ایک دن بھی نہیں نکال سکتا۔ ایسا مسلمان، ایسا مومن کہ جو ہفتے میں ایک دن بھی احکام الہیہ اور معارف دینیہ کو سیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن بھی نہیں نکال سکتا، سنڈے والا دن بھی نہیں نکال سکتا، تو سید الرسول فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان سے میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرا بیٹا، 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم مختص کریں تحصیل علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے، اور اگر آپ تحصیل علم نہیں کرتے، اے میرا بیٹا اگر آپ تحصیل علم نہیں کرتے تو اس سے بڑا کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں ہے۔ دیکھیں، علم کی صدی ہے، جو قومیں علم میں ترقی کریں گی وہی دنیا کے اوپر راج کریں گی۔ اگر انسان جاہل ہے تو اس سے بڑی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ علم انسان کو مستغنی کر دیتا ہے، لہذا اسی وجہ سے جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت آپ مختص کریں علم کے حصول کے لیے، اور اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے اور جاہل رہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت میں مروی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کسی انسان کے ساتھ جب نیکی کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہے یا کسی قوم کے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہے تو اسے دین کی شناسی، دین کے بارے میں فہم، معارف دینی، احکام دینی کے سیکھنے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک فرد کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہے یا کسی قوم کے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہے تو اسے تفقہ فی الدین، دین کی معرفت، احکام الہیہ کی معرفت، معارف الہیہ کی معرفت کی توفیق عطا کرتی ہے۔ لہذا قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اور ائمہ علیہ السلام کے سامنے کہ کوئی انسان یہ بہانہ اور یہ عذر پیش کرے کہ میں جاہل تھا لہذا اس وجہ سے میں نے احکام الہیہ کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن سوال کرے گی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، آپ کو یہ علم تھا یا نہیں تھا کہ میرے ذمے میں کیا احکام ہیں، مجھ سے کیا مطلوب ہے۔ اگر وہ جواب میں یہ کہے گا کہ میں جانتا تھا تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ جواب میں یہ کہے گا کہ مجھے علم نہیں تھا، میں جاہل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ آپ نے سیکھا کیوں نہیں ہے۔
آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سیکھا کیوں نہیں ہے؟ لہذا جہالت میں جاہل تھا، مجھے علم نہیں تھا، یہ قیامت والے دن یہ بہانہ، یہ عذر اللہ تعالیٰ کی ذات کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہت جو ہے وہ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم ادھر سے بلیو بھی رکھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے، کچھ احکام الہیہ ہیں جو ہماری گردن پر ہیں، لیکن ایک زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، ہمیں وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں طہارت اور نجاست کے احکام ہی نہیں آتے، ایک زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز کے کیا احکام ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ خمس بھی ہے کوئی شریعت مقدسہ میں۔ لہذا جب ہم بلیو رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ احکام الہیہ اور دستور، کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے، کچھ احکام الہیہ ہمارے ذمہ میں ہے، تو ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ ہم جب سیکھیں گے تو اس کے بعد ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، اگر ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا۔ لہذا جب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ذمے میں کچھ احکام ہیں، میری گردن کے اوپر کچھ احکام ہیں، کوئی دستور ہے، کوئی آئین ہے جو سید الرسل اور اہل بیت کے اوپر نازل ہوا تھا، اور اس میں کچھ احکام الزامیہ ہیں۔ احکام الزامیہ کے کیا میننگ ہے؟ یعنی کچھ واجبات ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کچھ محرمات ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو جب یقین ہے کہ میری گردن کے اوپر کچھ احکام ہیں تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ان احکام، وہ احکام کے جو مجھ سے مطلوب ہیں، جو واجب ہیں، جو محرمات ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان کی انجام دہی کے بارے میں بھی مجھے یقین ہونا چاہیے۔ جب اس بات کا یقین ہے کہ میری گردن کے اوپر کچھ احکام ہیں، میرے ذمہ میں کچھ احکام ہیں، تو ان کی ادائیگی کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں قاعدہ اشتغال کہتے ہیں، یعنی جب میرے ذمہ کا مشتغل ہونے کا یقین ہے تو مجھے اس کے فراغ کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، یعنی جب میرے گردن کے اوپر کچھ احکام ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے یقین ہے تو ان کی بجا آوری کا بھی مجھے یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ احکام کی معرفت میں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے میرے پاس 4 آپشن ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ یا تو مجھے احکام کے بارے میں یقین ہو، یقین حاصل ہو، یا اجتہاد کے درجے پر میں فائز ہوں، یا میں احتیاط کے اوپر عمل کروں، یا میں تقلید کروں۔ یہ 4 آپشن ہیں ہمارے پاس۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ لہذا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو خلیفہ بنایا ہے، انبیاء کو مبعوث کیا ہے، دستور اور آئین دے کر بھیجا ہے، اور اس دستور پر عمل کرنا انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، اور احکام الہیہ کو سیکھنا چاہیے۔ ہم سیکھیں گے تو پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، اور احکام الہیہ کو حاصل کرنے کے ہمارے پاس 4 صورتیں ہیں، 4 طریقے ہیں۔
اس کو ہم جو ہے وہ آئندہ والے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔